بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آصف الرحمن الوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے جب ویڈیو شروع کی تھی تو وہ سیاسی بد کرداریاں، آرام کھانے والے اور ملک کو نقصان پہنچانے والوں کے سے شروع کی تھی۔ بیچ میں کچھ حالات حاضرہ پہ بات ہوئی اور اب عید آ گئی۔ تو عید کے دن میں نہیں چاہتا کہ کسی کی تذلیل کروں یا کسی کی دل شکنی کروں، یہ تو ہمارے یہاں عام بات ہے اور یہ ہمارا شیوا بن چکا ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی کچھ باتیں ہیں۔ دنیا کے تمام مذاہب میں کرسچنز کے لیے وہ کرسمس آئے، ایسٹر آئے، دیوالی آئے اور کوئی تہوار آئے، اپنی حساب سے اپنی نسبت سے وہ عوام کو، لوگوں کو سہولت پہنچاتے ہیں۔ ان کا ساتھ اس میں ان کا میڈیا بھی ساتھ دیتا ہے۔ ہمارے اسلامی تہوار جیسے ہی آتے ہیں، ہماری جو ذخیرہ اندوزی شروع ہو جاتی ہے اور الحمدللہ کلمہ پڑھ کے وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے تگنے چوگنے 10 گنا دام زیادہ کر کے یہ سوچ کے کہ شاید اس کے بعد قیامت آ جائے گی، پھر رزق نہیں نصیب ہوگا، اس لیے جتنا چھیل سکتے ہو، جتنا لوٹ سکتے ہو، جتنا حرام کما سکتے ہو کما لو۔ اپنے بچوں کا بھی پیٹ اسی سے بھرنا ہے، اپنے گھر والوں کا بھی اور اپنا بھی۔ بڑے دکھ اور شرم کا مقام ہے۔ عید اور بقرعید، رمضان، یہ بہت ساری چیزیں انسان کو سکھاتی ہیں۔ آپس میں محبت، اظہار، نفرتوں کو ختم کرنا، گلے ملنا، ایک دوسرے کے ساتھ خوشی میں شریک ہونا، جو کمزور ہے اس کو اپنی خوشی میں شامل کرنا۔ یہ تو آپ قصہ پاری نہ ہو گیا۔ آج میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، میں صرف میڈیا کی چند خوبصورت چیزیں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ وہ 300 وہ جو عید و تہوار کے علاوہ جو کرتے ہیں وہ تو اس کے بارے میں بعد میں بات کروں گا، لیکن عید، تہوار، بقرعید، عید قرباں، ان میں جو وہ ٹاک شوز کرتے ہیں سیاسی، یعنی عید کے شوز، اس میں وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں یہ سیلیبریٹیز ہیں، ان کی نظر میں ہوں گے اور کچھ عوام کی نظر میں بھی ہوں گے، مگر حلال کھانے والے، کمانے والوں کی نظر میں وہ سیلیبریٹی نہیں ہوتے۔ یعنی آپ پورے سال ان کو برداشت کرتے ہیں، پھر عید کے شو میں بھی ان کو آپ کو برداشت کرنا ہے۔ چلو مجبوری ہے، ان کو کوئی اچھے انسان نہیں ملتے، میڈیا والوں کو کوئی با کردار لوگ نہیں ملتے، کوئی تعلیم یافتہ لوگ نہیں ملتے، تو یہی مکروہ چہرے وہ عید کے دن بھی عوام کو دکھاتے ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں، ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے آپ کی عید کیسی بنی؟ تو وہ یہ بتانے کے بجائے کہ ہم نے اپنی فیملی کے ساتھ عید گزاری، اڑوس پڑوس کے ساتھ گزاری، محبت کا پیغام بانٹا، لوگوں میں گوشت بانٹا، یہ سب نہیں بتاتے۔ وہ احسن اقبال سے پوچھو کہ عید آپ نے کیسے گزاری، تو ایک بہت بڑا اسکالر ارسطو بن کے لوگوں کی آنکھوں میں مایوسی دیکھ کے گزاری، لوگوں کے چہرے پہ کرب دیکھ کے گزاری۔ میرا تو کلیجہ پھٹنے لگا یہ سب کچھ سن کے۔ لوگوں کو بغیر آٹے کے، بغیر چینی کے عید گزارتے دیکھ کے میرا دل خون کے آنسو رویا۔ میں نے کہاں عید منائی، میں تو بس لوگوں کے آنسو پوچھتا رہا۔ پھر ایک شو میں جو میں دیکھ سکا، جھلک ہلکی پھلکی، میں نے غلام ہونے کی انتہا دیکھی۔
میں سوچتا رہا کہ وہ جو پہلے زمانے میں غلام لیے جاتے تھے وہ بہتر تھے یا یہ بہتر ہے. بڑا سوچ کے بعد میں نے سوچا کہ یہ غلامان غلام ہیں, یہ ان کی نسل چلی آ رہی ہے, ان کے ذہنوں میں غلامیت لکھ دی گئی ہے, ان کی رگوں میں غلامیت جو ہے وہ سرایت کر گئی ہے, خون جو ہے ان کا وہ غلامانہ سوچ. مثال کے طور پہ وہ ایئر وائب ایک پروگرام آتا ہے شفاعت کا اور مدیہ کا, انہوں نے قمر زمان قاہرہ کو بلایا. آپ سوچیں انتہا, سوال کیا ہے اور اس کا جواب دیکھیے. یہ ریپڈ فائر ہوتا ہے, ہنسنے ہنسانے کے لیے ہوتا ہے, مذاق ہوتا ہے, طنز ہوتا ہے. سوال یہ تھا کہ جی اگر آپ کو سرکاری اس پہ اگر آپ کو سیاسی کوئی فلم بنانے کا موقع ملے تو آپ اس پہ ہیرو کس کو لیں گے؟ ٹھیک ہے, گو کہ وہ سیاسی شو نہیں ہونا چاہیے کہ چلو کر لیا. انہوں نے اس کو 3 چوائس دی, مرتضی وہاب, ایک مراد سعید اور ایک اور نام دیا. ان تینوں میں سے کوئی ایک سلیکٹ کر لیں. نہ, غلام ہے نا, فطرتاً غلام ہے, نسلی غلام ہے. وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا, میں اپنی فلم میں بلاول آدھے ادھورے کو لوں گا. تالیاں, میرا ہیرو تو وہ ہے. یہ ہے سوچ. انہوں نے کہا بھی صاحب یہ مذاق ہے, یہ ایک شو ہے. انہوں نے کہا نہیں, آپ نے مجھ سے پوچھا ہے نا, میرا ہیرو جو ہے بلاول ہے. ڈوب کے مر جاؤ, کسی کوئی اچھی غلاظت سے بھرے ہوئے گٹر کو دیکھ کے اور منہ کے بل اندر جانا تاکہ باہر ہی نہ ہو. یہ ہے سوچ. یعنی ان پروگراموں میں بھی نفرت, حقارت, دشمنی اتنی پیدا کر دو کہ عوام انہی چیزوں میں الجھ جائے. وہ ایک اور ہے ان کا پیپلز پارٹی کا چودھری منظور, آج یعنی آپ کیلکولیشن دیکھیے ان کی قابلیت دیکھیے. لاہور ڈوب گیا, کسی کو احساس نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ہاں لاہور ڈوب گیا, بھئی انڈر پاس کس نے بنائے تھے, یہ سارا کام کس نے کیا تھا؟ مگر آج کل تو تم ان کی گود میں بیٹھے ہو کتے بن کے, ان کو کیسے برا کہہ سکتے ہو؟ جس کی حکومت میں دوسری بار عید آئی ہے اور برسات ہو گئی ہے اور وہ کام بھی کر رہے ہیں جو ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, ہم تو ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں. سندھ کا بھی ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, وہاں جا کے موقع محل پہ تو جا کے نہیں دیکھ رہے. پھر وہاں بیٹھ کے یہ بات کہنا کہ لوگوں کو مار دیا, لوگوں کو برباد کر دیا, لوگوں کے ساتھ یہ کر دیا, لوگوں کے ساتھ وہ کر دیا. ارے بھائی تم لوگ 43 سال سے کیا کر رہے ہو؟ تم نے تو لوگوں کے کفن تک بیچ دیے, ان کی ہڈیاں قبر سے نکال کے بیچ دی, ان کے تن سے کپڑا چھین لیا, ان کے پیروں سے جوتیاں چھین لی, ان کے سر کی چادر چھین لی, اور تم کو لوگوں کا درد. تم لوگ غلام ہو اور غلام ہی رہو, حکمرانی کرنے کی مت سوچنا. منظور صاحب کہتے ہیں, چودھری صاحب, سوری منظور نہیں چودھری, پتہ نہیں کدھر کا چودھری ہے, میں نے تو ایسے چودھری نہیں دیکھے کبھی بھی. وہ کہتا ہے کہ عمران خان اب یہاں پہ بھی فوج بلا لو. نہ, فوج بلائیے, محاذ کھلا ہے. این ڈی اے میں کو جو بلایا ہے وہ سندھ سے غلاظت جانتے ہو, پتہ چل جائے گا, وہ صاف کرنے کی بلائی. پنجاب سے تو پنجاب کے لوگوں نے غلاظت خود صاف کر دی ہے, تم لوگ سب آؤٹ ہو. رہ گئے سندھ, تو سندھ سے غلاظت صاف کرنے کے لیے, امن کے دشمنوں کو صاف کرنے کے لیے, لوگوں کے دلوں کو, دماغ کو سکون پہنچانے کے لیے, آنکھوں کو ٹھنڈک دینے کے لیے, دل میں قرار پیدا کرنے کے لیے این ڈی اے کو بلایا
کہ ان سارے حرام زادوں کو صاف کرو. یہ وہ ناسور ہے جو اگر پیر کے انگوٹھے پہ لگے تو سر سے باہر تک جسم کو سڑا دیتا ہے, بدبودار کر دیتا ہے, کیونکہ ان کی آتما بدبودار ہے, ان کی روح میں بدبو ہے. اس لیے جس کے ساتھ یہ ہاتھ ملائیں گے وہ بھی بدبودار ہو جائے گا. تو کس لیے ہوتا ہے کہ ہماری جوانی میں, ہمارے زمانے میں عید بقرعید کا ایک الگ حساب کتاب تھا. محلے کے لوگ ایسا لگتا تھا ایک ہی خاندان ہے. وہ محلے سے محلے, محلے پہ شہر لگتا تھا کہ یہ آپ کا اپنا گھر ہے. آج اتنی نفرتیں بھر دی ہیں, اتنی کدورتیں بھر دی ہیں, جس میں میڈیا کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. میڈیا کا کام جو ہوتا ہے وہ تو لوگوں تک خوشی کا, محبت کا, اچھائی کا پیغام پہنچانا. اس وقت اگر دیکھا جائے پاکستان میں سب سے بڑا برتھل ہاؤس جو ہے میڈیا بن گیا ہے. ناچ گانے کروا لو, مجرے کروا لو, پیروڈی کا نام دے دو, لوگوں کو لڑوا دو, نفرتیں پیدا کر دو, اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے کچھ بھی کر لو. عجیب عجیب نمونوں کو لا کے بٹھا دیتے ہیں. جو ایک لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ جاتا ہے کوئی, ایک اور آ جاتی ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا, کہ وہ علم غیب کا بتانے لگتے ہیں کہ یہ ہوگا, فلاں ہوگا, ڈمکڑا ہوگا, ایسا ہوگا. میں انشاءاللہ بہت جلدی اس پہ بھی ایک پروگرام کروں گا. میرے پاس پوری ایک لسٹ موجود ہے اور ان کے ذاتی زندگی اور ذاتی کردار کے بارے میں بتاؤں گا, جس میں ایک وہ اسٹرالوجسٹ بھی اب اچانک مشہور ہو گئی ہے, کیا نام ہے اس کا, سمیہ خان. انتظار کرو, میں دیکھو کیسی کیسی تاریخی باتیں بتاؤں گا. اگر میری باتوں سے ہاتھوں کی لکیریں نہ صاف ہو جائیں پھر بات کرنا. میری کوشش ہے کہ میں اپنے بچوں کو گمراہ ہونے سے بچاؤں. جتنا ان کو اس غلاظت کے بارے میں بتاتا رہوں اور یہ دور ہوتے رہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میں نجات کر لیا. روز محشر کے دن میں اللہ کے سامنے یہ کہہ سکوں گا کہ میں نے اپنا فرض پورا کیا. ایفیلیشن ہونا کسی کے ساتھ یا کسی کے مخالف ہونا یہ آپ کا ذاتی حق ہے, اور یہ آپ کا حق ہے, اس کو کوئی نہیں چھین سکتا آپ سے. لیکن آپے سے باہر ہونا اور پھر قوم کو اس دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دینا جو ساری رات نہ سو سکے قوم کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, پرسکون رہو, جو ہوگا اچھے کے لیے ہوگا. ہمارے معاشرے میں جھوٹ, غیبت, فریب, ملاوٹ, بدعت, شرک, یہ سب ہمارے معاشرے میں ہمارے ایمان کا حصہ ہو گیا, اور اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا. یہاں تک کہ ابھی تو لوگ وہ بھی آ گئے ہیں جو سود کو بھی برا نہیں کہتے. یعنی جس کے لیے قرآن میں کچھ اور حکم ہے اللہ تعالیٰ کا, اتنا سخت حکم کسی چیز کے لیے نہیں دیا ہے, اس کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کاروبار ہے. میں اسلامی اسکالرز کو دیکھتا ہوں, میں اسکالر تو نہیں ہوں لیکن میری ریسرچ ہے, میں نے پڑھا ہے, میں نے دیکھا ہے. میرا دل کرتا ہے میں کبھی ہفتے میں ایک دفعہ کوئی اسلامی پروگرام بھی کروں, پھر میں کہتا ہوں فتوے آ جائیں گے لوگوں کے میرے خلاف. مجھے اپنی فکر نہیں ہے, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میرے اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں, ان کے جانی دشمن بھی ہو جائیں گے. سب سے آسان, پیارا, دنیا کا خوبصورت ترین مذہب کو انہوں نے اس جگہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. اگر کوئی نان مسلم ایمان لانا چاہتا ہو,
اسلام قبول کرنا چاہتا ہو تو خوف کے مارے بھاگ جائے. اس پہ بھی پھر کبھی بات کریں گے. اس وقت جتنے ٹی وی کے ٹاک شوز ہیں، میں عید کی اس سے بات کر رہا ہوں. ویسے تو ٹی وی ٹاک شوز میں بہت ساری چیزیں ایسی ہونی چاہیے جو بند ہو جانی چاہیے، جیسے مارننگ شوز بند ہو جانے چاہیے. کیا اس میں بچے کیا سیکھ رہے ہیں، یا اس میں گھر کی عورتیں کیا سیکھ رہی ہیں؟ مطلب اگر اینکر آ کے کہتی ہے کہ میرا دل نہیں لگا اپنے شوہر کے ساتھ، میں نے تو طلاق لے لی، اور ہنستی ہے، مذاق کر دی، عدت کے دن بھی پورے نہیں کرتی، اور آ کے کہتی ہے کہ دس از مائی لائف اینڈ دیٹس دا وے اٹ از، اور موم بتی مافیا اس کو اپریشیٹ کرتا ہے. میں فینیٹک نہیں ہوں، انتہا پسند نہیں ہوں، بہت لبرل ہوں، آزادی پسند ہوں، آزاد رہنا چاہتا ہوں، اور بچوں سے بھی کہتا ہوں جو دل کرے وہ کرو. مگر ہر چیز کے ایک پیرامیٹرز ہوتے ہیں نا، لمیٹیشنز ہوتی ہیں. آپ اس لمیٹیشن سے باہر آؤ گے گناہ کر بیٹھو گے. اب گناہ کا بھی کانسیپٹ الگ الگ ہے لوگوں کا. کسی مولوی سے آپ پوچھئے کہ بھائی گناہ کیا ہوتا ہے، وہ جب آپ کو سنانا شروع کرے گا تب تک آپ کا بچہ بڑا ہو جائے گا. جیسے عید کے چاند کی خوشخبری دی جاتی ہے، لوگ مر رہے ہیں کہ یہ چاند کی خوشخبری ہے یا نہیں ہے یہ بتا دو، تاکہ جو کچھ کرنا ہے گھر کے کام کرو. وہ پہلے پورے خاندان کا نام بتائے گا. منیب الرحمان 40-45 منٹ پورے خاندان کا شجرہ نسب بتائے گا. اس کے بعد کہے گا کہ ہاں جی آ گیا. یہ ہے ہمارا معاشرہ. اور ان سے کچھ سوال کرو، یہ کفن پھاڑ کے آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈنری بنا دیا ہے کہ ان سے سوال نہیں کرو، جبکہ زیادہ ان سے سوال کرنے کا وہ ہے. ان سے سوال کرو. جیسے منصف زیادہ جواب دے، مفتی عالم یہ زیادہ جواب دے، کیونکہ آپ کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، آپ کو سنتے ہیں، آپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. میں میڈیا سے صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. مجھے سے کوئی دلچسپی نہیں کہ آپ کون سی پارٹی سے پیار کرتے ہیں، کون سی سے نفرت کرتے ہیں، کس لیڈر کو آپ مانتے ہیں، کس کو نہیں مانتے. آپ جب پروگرام کریں آپ اپنے ملک کا مفاد دیکھ کے کریں. بلا وجہ کہانیاں مت گڑھیے، ایگزیجوریٹ نہیں کیجیے. ان لوگوں کی کرپشن پہ پچھلے 15-16 سال 20 سال اب خاموش رہے ہو، کیونکہ اجازت نہیں دی بولنے کی. جوتا منہ پہ رکھا ہوا تھا، ادھر سے ایک ہاتھ سے لفافہ، دوسرے ہاتھ سے جوتا اوپر رکھا ہوا تھا کہ لفافہ لے لو ورنہ جوتے کے نیچے دب جاؤ. وہی چاہتے ہو. میں آج کے دن اتنے کہ میں بچوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں اپنے. آج میں نے ایک ٹویٹ کی ہے صبح کی، جو میں پہلی ٹویٹ کرتا ہوں، اس پہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کی سب سے بڑی جیل جو ہے نا وہ ہے لوگ کیا کہیں گے. اور اس میں سب سے بڑا قصور جو ہے ہمارے والدین کا ہے، بزرگوں کا ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کیا کہے گا، اللہ کا نبی کیا کہے گا، قرآن کیا کہتا ہے، لوگ کیا کہیں گے. تو اس جیل کی در و دیوار کو توڑ کے باہر آ جاؤ. یہ لوگوں کی زندگی نہیں ہے، یہ تمہاری زندگی ہے. اپنے فیصلے اچھے یا برے خود کرو. then you'll be able to face the repercussions. جو بھی اس کے کانسیکوینس ہیں اس کو فیس کرو گے، ایک مضبوط انسان بنو گے. دوہری شخصیت نہیں بنو گے. ڈوئل پرسنالٹی وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ایک چیز تم کرنا چاہتے ہو اور ایک وہ چیز ہے جو تم سے کرائی جاتی ہے، جو لوگ کرواتے ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں. بڑے بزرگ کہتے ہیں نا، کھاؤ من باتا پہنو جگ باتا. وہ وجہ ہے اس کی.
آپ لوگوں کی باتوں کو سننا چھوڑ دیں. آپ کے دماغ میں اگر کوئی سوال ہے آپ وہ اپنے گھر کے بڑوں سے سوال کر لیں، لیکن اس کا جواب لیں. اور بڑوں کا کام ہے کہ ان کو جواب دیں، ڈرا کے دبکا کے بٹھائیے نہیں کہ تمہارا چچا کیا کہے گا، تایا کیا کہے گا، ماموں کیا کہے گا. ٹو ہیل ود دم. ان کی اپنی زندگی ہے. یہ جتنے رشتے ہوتے ہیں نا، یہ اپنے مسئلے اپنے گھر میں خاموشی سے حل کر لیتے ہیں، دوسروں کے مسئلے میں ٹانگ اڑاتے ہیں. اس لیے آپ دوہری شخصیت کے مالک مت بنیں. جب آپ جیل میں چلے جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ کی شخصیت، آپ کی صلاحیت، آپ کا سوچ، آپ کا کردار سب اس کے اندر گرفت میں آ جاتا ہے. آپ ایک گھٹی ہوئی شخصیت بن جاتے ہیں. جیسے میں نے بچپن سے آزادی سے دیکھا، ایسے میں نے میری اولاد نے بھی دیکھا. جاؤ، جو فیصلہ کرنا ہے کرو. دس از یور لائف، گڈ اور بیڈ. یو انجوائے یور سیلف. امید کرتا ہوں کہ میری بات کسی کو بری نہیں لگی ہوگی. لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن دنیا میں آپ نے جا کے اس کے سوال کا جواب نہیں دینا اللہ تعالیٰ کیا، اس نے خود جواب دینا ہے. تو اپنے مشورے، اپنا حساب کتاب اپنے پاس رکھیں. میرے بچوں کو آزادی سے جینے دیں. پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. بہت سارا پیار، بہت ساری دعائیں. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل دوبارہ حاضر ہوں گا کسی نئے موضوع کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.